بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام وائس چانسلر، پروفیسرز، اساتذہ کرام اور اس ہال میں موجود پاکستان بھر سے تشریف لائے ہوئے انتہائی ہونہار طلباء و طالبات، انتہائی قابل احترام وزراء کرام، رانا مشہود صاحب یوتھ پروگرام کے انچارج، سرکاری افسران اور خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج ہم سب نوجوانوں کا عالمی دن منا رہے ہیں اور یوم آزادی کی بھی آمد ہے. یہاں پر آج جو آپ نے ویڈیوز دیکھی نوجوانوں کے پروگرامز کے حوالے سے اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اور جو آپ نے تقاریر سنی ان میں جو باتیں کہی گئیں میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا. صرف اتنا عرض کرتا ہوں اور انتہائی عاجزی اور درد دل کے ساتھ کہ جو یہاں پر ٹیسٹیمونیلز دکھائے گئے اور مجھ ناچیز کے لیے جو الفاظ کہے گئے، میں یقیناً اس کا اہل نہیں ہوں. کہ اس ذات باری تعالیٰ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس نے اگر حقیر خدمت کرنے کا موقع دیا، مجھے پچھلے 10-12 سالوں میں نواز شریف صاحب جو میرے لیڈر ہیں ان کی لیڈرشپ میں، تو میں رب ذوالجلال کے حضور جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. مگر آج یہ بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ میری اب زندگی کی تمنا یہ ہے کہ ماضی میں خادم اعلیٰ تھا اور اس صوبہ پنجاب کے نوجوان بچوں اور بچیوں کی خدمت کی. آج جس ذمہ داری پر، جس عہدے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فائز کیا ہے، میری اس رب سے دعا ہے کہ میں بطور وزیر اعظم نہیں، آپ کا خادم بن کر میں آپ کی خدمت کروں اور پاکستان کے اندر کہ نوجوان نسل ہی ہماری اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. میرا یہ ایمان ہے، میں اس کے اوپر پوری طرح میں یقین رکھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں، اگر ان کو آج عصر حاضر کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا جائے. اے آئی آج کی دنیا میں سب سے جدید تعلیم کا ہتھیار ہے. آئی ٹی، میں چین گیا، وہاں پر میں نے چین کی جو ترقی ہے، وہ چین پاکستان کا ہمالیہ نما دوست ہے، لیکن اس کی ترقی جو ہے اس نے چاروں طبق روشن کر دیے. وہ دنیا کا آج دوسرا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے. دنیا کا نمبر 2 آج وہ ایک ان کی فوجی قوت ہے، اور وہاں پر انہوں نے جدید علوم کے ذریعے چین کے اندر ایک انقلاب وہ لے کے آئے ہیں. میرا ایمان ہے کہ اگر ہم اس راستے پر اپنی نوجوان نسل کو ہم مواقع دیں، ہم وسائل مہیا کریں
تو خدائے بزرگ و برتر کی قسم ہے کہ یہ نوجوان نسل پاکستان کے اندر ایسا خوشحالی کا انقلاب لے کے آئے گی کہ جس سے یوم آزادی کے تقاضے پورے ہوں گے، اور جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دیں حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب، اس کی اصل میں حقیقت، اس کی تکمیل آپ نوجوانوں نے کرنی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کا خادم یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمام اخراجات ہم ختم کر دیں گے، تمام وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ حقیر خدمت کہ دانش اسکول کی میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ دانش اسکول میں بے شمار بلکہ میجورٹی بچوں اور بچیوں کی انتہائی ایسے علاقوں سے ان کا تعلق ہے جہاں پر ہر طرف غربت کے سائے ہیں۔ وہاں پر ان بچوں نے دانش اسکول میں تعلیم حاصل کی، جہاں پر بورڈنگ، وہاں پر ہاؤس تھے، وہاں پر ان کی خوراک کے لیے بڑے اچھے کچنز اور ان کے ڈومیٹریز، تعلیم کے لیے سمارٹ بورڈز، ہر چیز۔ یہ ہے وہ ذمہ داری جو کہ ہر حکومت کو ادا کرنی ہے۔ پورے پاکستان میں 77 سال گزر گئے، وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، نہ ماضی میں تھی نہ آج ہے، لیکن اس نہج تک ہم کس طرح پہنچے ہیں 77 سال بعد کہ قرضوں کے پہاڑ لگ گئے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں پر کروڑوں والدین ایسے ہیں جن کو اپنے بچی کی ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اپنے موروثی گھر کو ان کو مورٹگیج کرنا پڑتا ہے، بینک سے کچھ قرضہ یا کسی سے قرضہ لینا پڑتا ہے جو کہ پھر عمر بھر وہ قرضہ اتر نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ اشرافیہ ہے کہ ان کی شادیاں کبھی خلیج میں ہوتی ہیں، کبھی یورپ میں ہوتی ہیں، کبھی کہیں ہوتی ہیں، کبھی کہیں فارس میں ہوتی ہیں۔ یہ وہ تفاوت، یہ غریب کا پاکستان اور امیر کا پاکستان، یہ حضرت قائد اعظم نے نہیں سوچا تھا کہ ایک طرف خوشیاں ہیں اور ایک طرف دکھ اور درد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس لیے معرض وجود میں آیا عظیم قربانیوں کے ذریعے کہ ایک ایسا ملک اس خطے میں ہوگا جس کا جھنڈا پوری دنیا میں سب سے اونچا ہوگا، اور نوجوان نسل بہترین تعلیم حاصل کر کے انجینئرز، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، بینکرز اور فائنینشل ایکسپرٹس، اکانومسٹ بنیں گے اور اس قوم کی تقدیر بدلیں گے۔ اگر ہمیں بننا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اپنا خون پسینہ بہانا ہوگا، اور اشرافیہ کو، حکومت کو، وزیروں کو، سب کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا۔ اور پھر یہ نوجوان نسل یقیناً پھر انشاءاللہ یہ انکریج ہوگی اور یہ آسمانوں پر، ستاروں پر کمنڈ ڈالیں گے یہ نوجوان بچے اور بچیاں۔ اگر ہم ان کو صحیح طور پر ہم وسائل مہیا کریں تو خدا کی قسم یہ پاکستان کو ایک عظیم مملکت یہ بچے اور بچیاں بنائیں گے جو اس ہال میں بیٹھے ہیں اور جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آج لیپ ٹاپس، اب کا پروگرام جو جاری تھا ابھی بھی جاری ہے، لیکن آج 10 لاکھ پاکستان کے بچوں اور طالب علم، بچوں اور بچیوں کو صرف اور صرف میرٹ کے اوپر، جو سمارٹ سٹوڈنٹس ہیں، ہائی پرفارمرز ہیں، ہائی اچیورز ہیں، سمارٹ سٹوڈنٹس، سمارٹ سوسائٹی، ان کے لیے 10 لاکھ سمارٹ فونز آپ کے حوالے کریں گے میرٹ کے اوپر انشاءاللہ اس سال 10 لاکھ بچوں کو، اور وہ سمارٹ فونز کے ساتھ ساتھ یہ لیپ ٹاپ بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ صوبے اپنا پروگرام ان کے جاری و ساری ہیں، بہت صوبوں کے پاس بہت وسائل ہیں۔ ہمارا جو NFC ایوارڈ جو ہے اس میں سے 60% صوبوں کو جاتا ہے، ان کے پاس الحمدللہ بہت وسائل ہیں، وہ بھی دیں گے۔ اور وفاق کے اندر انشاءاللہ میں اور ہماری وفاقی حکومت مل کر انشاءاللہ پاکستان کے اور خاص طور پر ان علاقوں کے لیے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے،
چاہے وہ اپنے بلوچستان کے دور دراز علاقے ہیں، تو انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہم انشاءاللہ یہ 10 لاکھ سمارٹ فونز دیں گے توفتاً فری ان بچوں اور بچیوں کو۔ اسی طریقے سے چین 1000 ہم بچوں کو جو گریجویٹ ہیں اس کے ایگریکلچر کے، ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ٹریننگ کے لیے ان کو میں چین بھجوا رہا ہوں اپنے خرچے کے اوپر، تاکہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی ٹیکنیک لے کے آئیں اور زراعت میں ہماری جو پیداوار اس کو بڑھائیں۔ اسی طرح آئی ٹی کے میدان میں ہم نے ہواوے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، 2 لاکھ بچوں کو سالانہ ان کو ہم فری ان کو ٹریننگ دلوائیں گے، وہ فری لانسر بنیں گے۔ سمال میڈیم انٹرپرائزز، اس کے اوپر ان کو ہم بینکوں کے ساتھ میں نے شرط لگائی اس بجٹ میں کہ ہم ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کو بنانے کے لیے ایک ان کو اونرشپ کا خیال ہو، 4 یا 6 یا 8 10 وہ بچیوں کو وہ امپلوائے کریں۔ سمال میڈیم انٹرپرائزز قصبوں میں، دیہاتوں میں زرعی ترقی کے لیے، شہروں میں وہ آپ آئی ٹی کے اندر آپ پلان لے کے آئیں گے، بینکس آپ کو قرضے دیں گے۔ یہ سارا پلان ہم نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ 14 اگست کے فوراً بعد میں ایک 5 سالہ جو ہوم گرون پروگرام جو ہے پاکستان کی اقتصادی بحالی اور پھر ترقی اور خوشحالی کے لیے، اس کا میں جلد انشاءاللہ اعلان کرنے والا ہوں۔ آج کی اس محفل کے حوالے سے میں رانا مشہود صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کو، کہ انہوں نے بڑی کاوشیں کی ہیں، اور جناب عطا اللہ تارڑ صاحب کو بھی، اور محترمہ شہزہ خواجہ صاحبہ کو بھی، اور احسن اقبال پروفیسر بھی ہیں، چودھری بھی ہیں۔ جب دیہات میں جاتے ہیں تو چودھری بن جاتے ہیں، جب یہاں آتے تو پھر پروفیسر ہوتے ہیں۔ میرے بھی استاد ہیں، قابل آدمی ہیں، بڑے سمجھدار آدمی ہیں۔ ان کو میں نے آج کہا کہ آپ یہاں پر آئیں اور ان بچوں سے آپ گفتگو کریں۔ بڑی عمدہ گفتگو کی۔ It is difficult but not impossible. Nothing is impossible in this world. شرط یہ ہے کہ ہم میں یہ جذبہ موجود ہو کہ ماضی میں جھانک کر رونا دھونا نہیں، بلکہ ماضی سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور قوم کی تقدیر بدلنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور پھر انشاءاللہ آپ کی محنت کو کبھی نہیں جانے دے گا۔ اور ہاکی پلیئر آپ نے جو بات کی ہے میں نے اس کو نوٹ کی۔ انشاءاللہ ہاکی کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے، اور ارشد ندیم کو سب تالیاں لگائیں کہ اس نے پاکستان کا نام بلند کیا۔ 40 سال بعد پاکستان کو ایک میڈل ملا سونے کا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اگر مایوسی کے اگر اندھیرے چھائے ہوں تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ مایوسی کو دھکیل کر ہمیں روشنیوں کی طرف جانا ہے، اور سورج کی کرنیں اس طرف جانا ہے، اور شبانہ روز محنت کرنی ہے، تو پاکستان ضرور بنے گا عظیم پاکستان۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ترقی دے اور آپ کو خوشحال رکھے۔ آپ قابل بنیں گے، پاکستان عظیم بنے گا۔ میں آج آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر کے اوپر بات ختم کروں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان، پاکستان، قائد اعظم۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ عالمی نوجوانان کے موقع پر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے زیر اہتمام وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ اس ملک کے بچوں کو عصر حاضر کے تقاضے پورے کرتے ہوئے تعلیم سے آراستہ کیا جائے تو یہ نوجوان نسل ایسا خوشحالی کا خواب لے کر آئے گی کہ اس کی تکمیل ہو جائے گی۔
چین دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے، انہوں نے جدید علوم کے ذریعے انقلاب لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان کے وسائل میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود قرضوں کے پہاڑ ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہواوے کے تعاون سے پاکستان کے بچوں کو IT کی تعلیم دلوائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔